تقسیم کے بعد معلوم ہوا کہ اب ہندو کہتا ہے کہ جب تمہارے کلچر اور تمہارے نظریے علیحدہ ہیں تو جاؤ پاکستان، اب ہمارے سر پر کیوں سوار ہو؟ چنانچہ یہ قوم مہاجر بن کر پاکستان آئی۔ یہاں انکشاف ہوا کہ ہندو سے تو چھٹکارا ملا، مگر ایک مصیبت کا سامنا درپیش تھا۔ لاہور میں پنجابی تھا، ڈھاکے میں بنگالی۔ دونوں جگہ مہاجرین کو بڑا فرسٹریشن ہوا، لہٰذا ہر مہاجر نے ادبدا کر کراچی کا رخ کیا۔ اب کراچی گویا مہاجرین کا گڑھ ہے۔ بڑی تعجب خیز چیز ہے کہ اتر پردیش کی اس آبادی نے کس خوش اسلوبی سے اپنے آپ کو ٹرانسپلانٹ کر لیا۔ اب یہاں جگہ جگہ ان کی کالونیاں قائم ہیں۔ یہاں آگرے والے رہتے ہیں، ادھر رسپوریوں کا جتھا ہے، وہ حیدرآباد دکن کے جان بازوں کا محلہ ہے، اس طرف گڑھ والے، لکھنؤ والے، دلی والے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے مکان قرضہ لے کر بنائے گئے ہیں۔ زیادہ تر ناظم آباد کا علاقہ ہے۔ لارنس روڈ، الہی بخش کالونی، جہانگیر روڈ، مارٹن روڈ کے سرکاری کوارٹروں میں ایک پوری دنیا آباد ہے۔ یہ خالص، ٹھوس، مسلمان متوسط اور نچلے متوسط طبقے کی دنیا ہے اور مہاجرین کی سماجی زندگی کی گویا ریڑھ کی ہڈی۔ ان کی لڑکیاں برقعے پہن کر بسوں میں بیٹھ کر اسکول، کالج اور یونیورسٹی جاتی ہیں، بندر روڈ پر خریداری کرتی ہیں، ریڈیو پر عورتوں کے پروگرام میں حصہ لیتی ہیں، وومینز نیشنل گارڈ میں پریڈ کرتی ہیں۔ یہ طبقہ اب کراچی میں اس طرح رہتا ہے گویا صدیوں سے یہیں رہتا آیا ہے۔ یہ لوگ جنگ اور انجام اور ڈان پڑھتے ہیں، کشمیر حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، سال میں مرتبہ ویزا بنوا کر خاندان کے بچے کچے افراد سے ملنے ہندوستان جاتے رہتے ہیں، جس کو اب تک یہ گھر کہتے ہیں۔ یعنی گھر دراصل سمدیلہ یا مراد آباد ہے، ملک پاکستان ہے۔ انسانیت کا وہ حصہ جو برِ صغیر ہندو پاکستان کی مسلمان قوم کہلاتا ہے، اس کی نفسیات سمجھنا کوئی آسان بات نہیں۔ دوسرا طبقہ اعلیٰ طبقہ کہلاتا ہے، پچھلے 9 سال میں بے حد مستحکم ہو چکا ہے اور محتاج تعارف نہیں۔ اس طبقے کی زندگی میں اس قدر الف لیلا ہے کہ اب قصہ سوتے جاگتے کا اس کے مقابلے میں بالکل ہیچ سمجھو۔ یعنی کل جو صاحب بالکل گمنام اور خاموشہ قسم کے آدمی تھے، آج وہ مرکزی وزیر ہیں یا کروڑ پتی یا بہت مشہور لیڈر۔ پورے ملک کی قسمت کا فیصلہ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ نہایت ادق بین الاقوامی سیاسی مسائل پر اس فراٹے سے اخباروں میں بیان دیتے ہیں کہ طبیعت صاف ہو جاتی ہے۔ انتہائی معمولی قابلیت کے حضرات اقوام متحدہ اور دوسرے بڑے بڑے عالمگیر اداروں میں ملک کی نمائندگی فرماتے ہیں اور ہاؤلرز کرتے ہیں، مگر کوئی برا نہیں مانتا۔ ان گنت خواتین و حضرات اندھوں میں کانے راجہ بنے بیٹھے ہیں۔ اور خواتین، پاکستان کی بیگمات بھی دنیا کی عجائبات سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی ساڑیاں، ان کے زیورات، ان کے ڈنر اور پارٹیاں، بیرونی ممالک میں ان کے سفر، ان کی زندگی کا آغاز اور گویا ان کے اوفیشنل آرگن ماہانہ مر رہے ہیں جس میں ان کی دعوتوں کی تصویریں چھپتی ہیں۔ تب اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان دراصل کس قدر ترقی یافتہ اور دولت مند ملک ہے، جس کی آبادی صرف ڈنر اور ایٹ ہوم کھاتی ہے اور سیمبا ناچتی ہے۔ ہندوستان پوری کوشش کر کے یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ تقسیم غلط تھی اور ملک دراصل ایک ہے اور اس کی تہذیب ناقابل تقسیم۔ پاکستان یہ ثابت کرتا ہے تقسیم بالکل جائز اور صحیح تھی اور یہاں کی کلچر بے حد مختلف ہے اور اسی علیحدہ قومیت کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا ہے۔ ادھر ہندوستان کہتا ہے کہ سارے مشرق تہذیب کا منبع اس کا کلچر ہے، ادھر گپتا پریڈ پر روشنی ڈالی جاتی ہے، ادھر خلافت راشدہ اور عباسیوں اور مغلوں کے زمانے کے راگ الاپے جاتے ہیں۔ ان دونوں ممالک کا پروپیگنڈا غرض یہ کہ بڑے زوروں سے چالو ہے اور اس چاند ماری کا نشانہ مغربی ممالک۔ ایک اور عجیب و غریب چیز یہ ہے کہ ملک کے حالات سے لوگ حد سے زیادہ نالاں ہیں۔ اقتصادی مشکلات، گرانی، رشوت ستانی، اقربا پروری، بے ایمانی، 420، سیاسی غنڈہ گردی وغیرہ وغیرہ کا ذکر روزانہ بلا ناغہ اخباروں کے ایڈیٹوریل میں ہوتا ہے۔
لوگوں کے پاس بھی سوائے اس کے اور کوئی موضوع نہیں، مگر اس کے باوجود کوئی ان حالات کا مداوع کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ پینسلین اور دواؤں کی بلک مارکیٹ ہوتی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ناممکن سے ناممکن کام ذاتی رسوخ یا سفارش کے ذریعے چٹکی بجاتے میں پورا کر لیا جاتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ شروع سے آخر تک، اوپر سے نیچے تک بے ایمانی کا دور دورہ ہے، مگر اس کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کرتا۔ عوام جانتے ہیں کہ ان کے لیڈر کتنے پانی میں ہیں، لیکن لیڈر کو بھی چند ایسے گر یاد ہیں جن کے ذریعے عوام کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں اتنے پیمانے پر مسلمانوں نے اتنے گرے ہوئے کردار کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ بار بار میں نے اپنے نئے دوستوں سے، جن کا تعارف میں تم سے آگے چل کر کروں گا، پوچھا کہ جب مسلمانوں کو آزادی اور اقتدار ملا تو اس نے من ہیزل قوم اتنے گھٹیا پن کا مظاہرہ کیوں کیا؟ مجھے بتلایا گیا کہ شروع کے 2-3 سالوں میں جس قدر جوش و خروش یہاں طاری تھا، اب اس سے چگنی مایوسی کی عملداری ہے۔ اب تو لوگ کہتے ہیں، یار، ہمیں بیرونی ملک میں خود کو پاکستانی کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہی احساس کمتری زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ کراچی میں شام کو لوگوں کو کوئی کام نہیں، سوائے پارٹیوں میں جانے کے یا سینما دیکھنے کے۔ نہ یہاں تھیٹر ہے، نہ کنسرٹ، نہ سیمینار، دوسری تہذیبی سرگرمیاں۔ تھوڑی بہت دلچسپی غیر ملکی سفارت خانوں کے قدم سے قائم ہے۔ کسی روز برٹش قونصل نے ایلیٹ پر ایک لیکچر کر دیا یا تصویروں کی نمائش منعقد کر لی۔ کسی روز امریکن اطلاعات کے دفتر میں کوئی پروگرام ہو گیا۔ کبھی ایران یا انڈونیشیا یا فرانس والوں نے کوئی تقریب کر لی۔ کبھی جرمن سفارت خانے میں فلم شو منعقد کر لیا۔ ویسے بس پارٹیوں کا بڑا زور ہے، جن میں یہ خم پہ خم لنڈھائے جاتے ہیں۔ پارٹیوں کے ذریعے لوگ اپنا اپنا مستقبل بناتے ہیں، موٹروں کا لین دین ہوتا ہے، اعلیٰ عہدے حاصل کرنے کی ٹپس لڑائی جاتی ہیں، مکانوں اور زمینوں کے الاٹمنٹ کا کاروبار ہوتا ہے۔ یہاں مجموعی طور پر جنگل کا قانون نافذ ہے۔ اعلیٰ طبقے جو بڑے بڑے تاجروں، اعلیٰ حکام پر مشتمل ہے، اس کی علیحدہ برادری ہے۔ اتوار یہ لوگ سمندر کے کنارے گزارتے ہیں، چھٹیاں لے کر یورپ اور امریکہ جاتے ہیں۔ ان کی اولاد بھی مغربی ممالک میں پڑھ رہی ہے۔ انہوں نے لاکھوں روپیہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع کر لیا ہے۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ جو بات بات پر دوسروں کو غدار اور وطن فروش کے نام سے نوازتے ہیں، اور حب وطن کا سارا ٹھیکہ انہوں نے خود لے رکھا ہے، یہی سب لوگ خود انگلستان یا کینیڈا میں سکونت اختیار کرنے کے پروگرام بنا رہے ہیں۔ پاکستانی انٹلیکچوئلز کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ان ذہین لوگوں کا وقت کس بھیانک خلا میں برباد ہو رہا ہے۔ ان کے سامنے کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی رستہ، کوئی مقصد۔ یہ سب بھی جنگل کے قانون میں گرفتار ہیں۔ مغز تلخی اور بیزاری اور مایوسی کا فلسفہ ہے۔ میں ان کا مقابلہ اپنے ساتھیوں سے کرتا ہوں، جو انہی کی نسل کے نوجوان ہیں اور پچھلے 9 سال میں بالکل مختلف راہوں پر چلتے ہوئے ارتقاء کی منزلوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اکثر میرے نئے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ انڈیا میں ہر مہینے اہم ٹھوس موضوعات پر کتنی ان گنت کتابیں چھپتی ہیں، مختلف شعبوں میں کس قدر زبردست ریسرچ اختیار کی جا رہی ہے، کیسے کیسے رسالے نکل رہے ہیں، کیا کچھ سوچا اور لکھا جا رہا ہے، حکومت فنون لطیفہ اور ادب اور علم کی کتنی سرپرستی کر رہی ہے۔ ان میں سے ایک اکثر مجھ سے کہتا ہے، یار، قسم خدا کی باہر کے اخبار پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، بڑا فرسٹریشن ہوتا ہے۔ فرسٹریشن، یہ لفظ یہاں کی ساری ذہنی زندگی کا سمبل ہے۔ دوسرا لفظ ریکٹ ہے۔ سیاست، ادب، کلچر، مذہب، ہر چیز کا نہایت اعلیٰ پیمانے پر ریکٹ چلایا جا رہا ہے۔ میرے ذہن پرست دوست جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بڑے بے نیاز انداز میں سوال کرتے ہیں، کہو بے، آج کل کون سا ریکٹ چلا رہے ہو؟ جب میں ان لوگوں کو اپنی عمر کا بہترین حصہ اس خلا میں ضائع کرتے دیکھتا ہوں تو مجھے کس قدر صدمہ ہوتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، یہ لوگ اپنے اپنے کام پر نکلتے ہیں۔ دوپہر کو ایک نیم تاریک اور غیر
دلچسپ کافی ہاؤس میں جمع ہو کر کھانا کھاتے ہیں اور شام کو جا کر کوئی نئی انگریزی فلم دیکھ لیتے ہیں۔ منگل کے منگل کسی ایک کے ہاں جمع ہو کر پھر وہی باتیں شروع کر لیتے ہیں۔ ان سب کو اپنے اپنے ضمیر کا بڑا احساس ہے، مگر زندہ بہرحال رہنا ہے، روزی بہرحال کمانی ہے۔ اگر بھوکوں ہی مرنا ہوتا تو ہندوستان سے ادھر کیوں آتے؟ ان میں سے اکثر حضرات مہاجر ہیں۔ جرنلسٹ ایمانداری سے رپورٹنگ نہیں کر سکتے کیونکہ اپنے اپنے اخباروں سے باہر نکال دیے جائیں گے۔ ادیبوں کے پاس لکھنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا، گو بے شمار رسالے نکل رہے ہیں۔ ترقی پسندی آؤٹ آف فیشن ہو چکی، حتیٰ کہ ادب میں جمود کا نعرہ بھی پرانا ہو گیا۔ اسلام اس لفظ کی جو گت بنی ہے، کرکٹ میچ میں پاکستان ٹیم ہارنے لگے تو سمجھو اسلام خطرے میں ہے۔ دنیا کے ہر مسئلے کی تان آخر میں آ کر اسی لفظ پر ٹوٹتی ہے۔ دوسرے مسلمان اس بات پر خوب چڑھتے ہیں۔ ساری دنیا کی طرف سے اسلام کا ٹھیکہ اس وقت ان لوگوں نے لے رکھا ہے۔ ہر چیز پر تنگ نظری کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ موسیقی، آرٹ، تہذیب، علم و ادب، سب کو ملا کر نقطۂ نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اسلام جو ایک چڑھتے ہوئے دریا کی طرح ان گنت معاون ندی نالوں کو اپنے دہارے میں سمیٹ کر ایک عظیم الشان آبشار کی صورت میں رواں ہوا تھا، اب وہ سمٹ کر ایک مٹیالے نالے میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ نالہ ایک وسیع بھیڑ میں کہہ رہا ہے جس میں چاروں طرف سے بند باندھے جا رہے ہیں۔ لطیفہ یہ ہے کہ اسلام کا نعرہ لگانے والوں کا فلسفہ مذہب سے قطعی کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کو صرف اتنا معلوم ہے کہ مسلمانوں نے 800 سال عیسائی اسپین پر حکومت کی، 1000 سال ہندو بھارت پر، عثمانیوں نے صدیوں تک مشرقی یورپ کو تابع رکھا۔ امپیریلزم کے علاوہ اسلام کی جو عظیم انسان پرستی کی روایات ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ عرب حکماء، ایرانی شعراء اور ہندوستانی صوفیاء کرام کی وسیع القلبی کا چرچا کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ علی اور حسین کے فلسفے سے کوئی غرض نہیں۔ اسلام ایک نہایت جارحانہ مذہب اور طرز زندگی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں اپنے ملکی اور اشد اہمیت کے مسائل نظر انداز کر کے کلچر کو غیر ملکیوں کے سامنے پیش کرنے کا رجحان بھی زوروں پر ہے۔ یعنی یہ کہ شاید ہماری یہ کتاب انگلستان یا امریکہ سے چھپ جائے، کوئی امریکن فلم کمپنی ہمیں اپنی مووی میں لے لے، ہم کسی بین الاقوامی کانفرنس میں بھیج دیے جائیں۔ انگریزی جرنلزم کی حالت ناگفتہ بے ہے۔ مسلمانوں کے پاس پہلے ہی کون سے اخبار تھے اور کون سی ان کو صحافت کی ٹریننگ ملی تھی، اور 47 کے بعد سے اب تک جو کھیپ یونیورسٹیوں سے باہر نکلی اس میں اچھا لکھنے والے نمودار ہونے چاہیے تھے۔ ان گنت خواتین و حضرات یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے کر لوٹے ہیں۔ ہمارے زمانے میں کوئی اکا دکا خوش نصیب ہی اعلیٰ تعلیم کے لیے سمندر پار جاتا تھا۔ جانے آج کل لوگوں کو ڈگریاں اور ڈاکٹریٹ کیسے مل جاتے ہیں، اور یہ لوگ پڑھ لکھ کے کہاں لاد دیتے ہیں، یہ اسرار آج تک میری سمجھ میں نہ آیا۔ مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستانی لڑکیاں بڑی تعداد میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کم سے کم شہروں میں، کیونکہ متوسط طبقہ ماڈرن ہو چکا ہے۔ ان گنت لڑکیاں ڈاکٹر، نرس اور لیکچرار بن رہی ہیں، ملازمتیں کر رہی ہیں۔ لڑکیوں کی ملازمت کو اب معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ مجموعی طور پر پاکستانی خواتین نے فی الواقعہ بہت ترقی کی ہے، اور یہ ایک بہت ہی اچھا شگون ہے۔ رات گزرتی جا رہی ہے، جو کچھ میرے ذہن میں آتا جا رہا ہے لکھتا جا رہا ہوں۔ اسی وجہ سے شاید تم کو خط بے ربط معلوم ہوگا، مگر اتنی بہت سی باتیں تم سے کرنی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری آنکھوں سے میرے نئے ملک کو دیکھ لو، میری ہمت بڑھاؤ تاکہ میں اس ملک کے لیے اپنے برا بھلا کچھ کر سکوں۔ مغربی پاکستان کی سوسائٹی کا ڈھانچہ اب تک فیوڈل رہا ہے، لہٰذا یہاں سیاسی شعور کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عوام مڈل ایسٹ کے بادشاہوں کے جلوس دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ جہانگیر پارک میں جمع ہو کر وزیر اعظم کی تقریر سننے کے بعد زندہ باد
اور مخالف پارٹی کے لیڈروں کی تقریروں کے بعد مردہ کے نعرے لگاتے ہنستے بولتے خوش خوش گھر لوٹتے ہیں۔ عام طور پر سرکاری اور غیر سرکاری جلسے جلوسوں کے لیے کرائے کے آدمی بلوائے جاتے ہیں۔ نعرہ بازی کے بعد ان کو پیسے دے کر رخصت کیا جاتا ہے۔ سیاسی لیڈرشپ پر بڑے بڑے کاروباریوں وار سیٹھوں کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عوام کی نفسیات اور ہسٹیریا کی عجیب و غریب مثالیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ چند سال قبل پنڈت جی یہاں آئے تو عوام کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے پولیس کورڈن توڑ دیے اور زندہ باد کے نعروں سے آسمان سر پر اٹھایا۔ پنڈت جی خود ایک نمبر کے جذباتی آدمی، ان پر خوب رکت تاری ہوئی، خوش آمدید کے پھاٹک بنائے گئے، تقریبات ہوئی۔ یہی عوام وقتاً فوقتاً مخالفین کی آرتی کے جلوس نکالتے ہیں اور ان کے پتلے سڑکوں پر جلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرکٹ میچ بھی اس ہسٹیریا کا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تو چند روز کے لیے گمان ہوتا ہے پنجاب تقسیم نہیں ہوا اور لاہور اور امرتسر حسب سابق ایک ہی صوبے کے دو شہر ہیں۔ ہزاروں سکھ اور ہندو جوک در جوک سائیکلوں پر بیٹھ کر لاہور آئے۔ لاہور کے حلوائیوں نے ان کو مفت مٹھائی کھلائی، تانگے والوں نے ان سے کرایہ نہیں لیا۔ قیامت کی چہل پہل رہی۔ آئیڈیلسٹ قسم کے کالم نگاروں نے اخباروں میں عظمت انسان کے گن گائے۔ بڑے دل خراش واقعات بھی ہوئے۔ ایک بوڑھا اندھا سکھ مشرق پنجاب سے آیا اور اپنے سابقہ شہر کے گلی کوچوں کے در و دیوار پر چھوتا پھرا۔ اس نے کہا، مجھے میرے پرانے مکان لے چلو جو کہیں شاہ عالمی میں تھا۔ لوگوں نے اسے وہاں تک پہنچایا اور وہ اپنے گھر کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کر رویا۔ میں اس نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ اسٹیریوٹائپ کے متعلق ہم نے سوشیولوجی میں بہت کچھ پڑھا ہے مگر جب اصلیت میں اس سے دو چار ہوتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مہاجرین کا ایک اور مسئلہ ہے۔ یہاں ہنوز روز اول ہے۔ 47 کے ہندوستان میں جو حالت شرنارتھیوں کی تھی وہ آج 8 سال گزرنے کے بعد مہاجرین کی ہے اور روز بروز ہولناک تر ہوتی جا رہی ہے۔ چونکہ میں ٹیکنیکل طور پر خود مہاجر ہوں لہٰذا اس پرابلم پر میں نے بہت غور کیا۔ دیکھو بیٹا، بات ساری یہ ہے کہ ہندوستان میں متوسط طبقے کے مسلمان کے قدم اکھڑ چکے ہیں۔ وہی اسٹیریوٹائپ کا حوالہ یہاں پھر دینا پڑے گا۔ سیکیورٹی کی تلاش میں یہاں کے ناگفتہ بے حالات جانتے ہوئے بھی ہندی مسلمان یہاں آ جانا چاہتا ہے۔ جب مسلمان لڑکے یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں تو ہند کی دفاعی افواج میں اس لیے نہیں جاتے کہ ان کی وفاداریاں مشکوک ہیں۔ سارے خاندان بٹ چکے ہیں۔ ایک بھائی پاکستان آرمی میں ہے، دوسرا نیوی میں، تیسرا آزاد کشمیر ریڈیو میں نوکر ہے، اس کا چوتھا بھائی جو ابھی پٹنہ میں BSc کر رہا ہے انڈین ایئر فورس میں درخواست بھیجنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، لہٰذا وہ یہاں پہنچ کر جیٹ پائلٹ بن جاتا ہے، پٹنے میں شاید کلرک بھی نہ بن سکتا۔ دوسرا عنصر یہ ہے کہ اسے یہ خیال رہتا ہے کہ اگر وہ ملازمتوں کے کمپٹیشن میں بیٹھا بھی تو ہندو سے جو زیادہ محنتی ہوتا ہے نہیں جیت سکے گا، اگر جیت بھی گیا تو تعصب کی وجہ سے اسے سلیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ ہندوستان وطن نہیں، ایک قسم کا عارضی پڑاؤ کا کیمپ ہے۔ علی گڑھ میں کہاوت ہے کہ مسلم یونیورسٹی کی سڑک نئی دلی کی بجائے سیدھی کراچی جاتی ہے۔ برطانوی دور حکومت میں مسلمانوں کی دوسری اقلیتوں کی مانند ملازمتوں میں نشستیں مخصوص تھیں، نمزدگی کا دستور تھا، اور ہندوستان میں ملازمتوں کے سلسلے میں مسلمانوں سے جو تعصب بڑھتا جا رہا ہے اس کا اندازہ مجھ سے بہتر کس کو ہوگا۔ مسلمان کے لاشعور میں ہجرت کا فسوں بسا ہوا ہے۔ پچھلی صدی میں ایشیا میں سیاسی بیداری کے پھیلتے ہی یہ قوم متضاد مخالف وفاداریوں کی کشمکش کا شکار ہو گئی۔ رہا ہند میں، لیکن میرے مولا بلا لے مدینے مجھے، اس کا محبوب نغمہ تھا۔ پان اسلام معظم کی تحریک نے اس تصور کو اور دل آویز بنایا اور مسلمانوں کے ہاں نیشنلزم اور وطن پرستی کا تصور ہی بدل گیا۔ اب ہندوستانیت اور اسلام ہم معنی نہیں تھے، کیونکہ اول ذکر میں ہندو ازم بھی شامل تھی اور اس میں انگریزوں نے فرقہ پرست عناصر کے ذریعے الگ ہندویت کی تحریک چلا رکھی تھی۔ ایرانیت اور اسلام، عربیت اور اسلام میں کوئی تصادم نہیں تھا۔
جس طرح ہر فرانسیسی لامحالہ عیسائی بھی ہے، مگر ہندی مسلمان کو اس ملک میں اکثریت کی ایک بڑی رنگین تہذیب اور مضبوط معاشرے سے مقابلہ کرنا تھا، لہٰذا وہ اس ماحول سے شامل ہو کر اس سے مدافعت کرتا رہا۔ مگر یہ مدافعت کب پیدا ہوئی؟ سارے غیر ملکی مبصرین کا، جو مغلوں کے زوال کے وقت ہندوستان میں آئے اور جن کو اس وقت جدا کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کا علم نہ تھا، جو 19ویں صدی میں تیار کی گئی۔ یہ کہنا کہ اس طوائف الملوکی کے باوجود ملک میں ہندو مسلم سوال کا وجود نہیں تھا، ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سوال کس طرح پیدا ہوا۔ 19ویں صدی میں جب ملک کی اقتصادی تباہی کی وجہ سے یہ کھچاؤ شدید تر ہوا، ہندو اکثریت کے ہاتھوں پٹ جانے کے خوف کی نفسیات کا تذکرہ پنڈت نہرو اور سردار پانکری دونوں نے کیا ہے۔ یہ سوال تاریخ کا بہت بڑا اگر ہے کہ اس خوف کا تدارک کیا جا سکتا جو کہ کانگریس کر سکتی تھی تو آج حالات کیا ہوتے۔ خیر، تو ہندی مسلمانوں کا صہیون حجاز تھا۔ یورپین یہودیوں اور ہندی مسلمانوں کے علاوہ دنیا کی کسی اور قوم نے وفاداریوں کے اس تصادم کا سامنا نہیں کیا۔ دونوں نے اپنے اپنے علیحدہ ملک بنائے اور دونوں اب ان مزید مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں جو نفسا نفسی کا عالم اور حب وطنی کی کمی نظر آتی ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ مسلمان کو اس سرزمین سے کوئی بے اختیار جذباتی اور روحانی شگاف نہیں۔ وہ موقع اور سیکیورٹی کی تلاش میں یہاں آئے ہیں، جس طرح یورپین اقوام امریکہ پہنچی تھی۔ نیو یارک میں رہنے والا پولش بوڑھا وارسا کو یاد کر کے آہیں بھرتا ہے، مگر پولینڈ کے اس دھندلے تصور سے اس کی اولاد کو کوئی غرض نہیں جو نئے ملک میں امریکن کی حیثیت سے پروان چڑھتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو لوگ گومتی کے خربوزوں اور رپریاگ کے میلے اور ساون کی کٹاؤں کو یاد کر کے روتے ہیں، ان کی اولاد جو یہاں بڑی ہو رہی ہے، اس کے لیے یہ سارے تصورات بے معنی ہیں اور مذاق خیز ہیں۔ یہ نسل خالص پاکستانی ہو گئی اور اسی طرح ان متضاد وفاداریوں کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ زبان کا مسئلہ ہماری کتنی بڑی بدقسمتی رہی۔ ہندوستان سے مڈل کلاس مسلمان کے قدم اکھڑنے کی دوسری وجہ سنسکرت امیز ہندی زبان کا تسلط ہے۔ اپنی زبان کی تباہی کسی قوم کے لیے سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ انسان اپنی دولت لٹتے دیکھ سکتا ہے، مگر اپنی زبان اور تہذیب کی بے کنی برداشت نہیں کر سکتا۔ علاوہ ازیں ہندی مسلمان کو غیر شعوری اور شعوری طور پر اپنی مخصوص تہذیب کی برتری کا ناز بھی رہا ہے، چنانچہ یہ اس کی دوسری بڑی زبردست نفسیاتی شکست ہے۔ مسلمان بچے اسکولوں میں ہندی پڑھ رہے ہیں، جبکہ ان کے باپوں کی نسل کے ہندو انہی اسکولوں میں اردو پڑھتے تھے۔ یہ بچے اگر ہندوستان میں رہ گئے تو اس نئے تمدنی سانچے میں کھپ جائیں گے اور اسی میں ان کی عافیت ہے۔ اگر وہ اسے ریسسٹ کرنا چاہتے ہیں تو لامحالہ ان کو ادھر آنا پڑے گا۔ زبان کا مسئلہ زیادہ تر شہروں کے مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ پورب کے مسلمان کسانوں کی زبان وہی ہے جس میں ملک محمد جائسی نے، پدماوت کبیر داس نے اپنے دوہے اور تلسی داس نے رامائن لکھی تھی۔ دیہاتوں میں مسلمانوں کو ایک مختلف مذہبی فرقے کی بجائے محض ایک اور ذات سمجھا جاتا رہا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اتر پردیش کا وہ مسلمان جو مسلمانوں کی مڈل کلاس سیاست اور تہذیب کا علم بردار تھا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ اس کی حالت قابل رحم ہے۔ اب میں پھر یہاں کے حالات کی طرف واپس آتا ہوں۔ کل میں بھیا صاحب کے دفتر میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وقت گزارنے کے لیے میں نے پبلسٹی کے لٹریچر کی ورک گردانی شروع کی اور بہت سی کتابیں گھر اٹھا لائے۔ رات کو میں نے پچھلے برسوں کے وزرائے اعظم کی اہم ترین تقاریر نکال کر پڑھی۔ طلعت وعدوں کا ایک سمندر ہے کہ ٹھاٹھیں مار رہا ہے، اسکیموں کا ایک ریلا ہے جو 8 سال سے اب تک بہتا چلا آ رہا ہے۔ مسلمان سیاست ہمیشہ سے مڈل کلاس شہروں کی سیاست رہی، لہٰذا دیہاتیوں کی طرف کوئی بھولے سے بھی توجہ نہیں دیتا۔ مسلمانوں کے پروگرام میں تقسیم سے پہلے زرعی اصلاحات وغیرہ کا دور دور کہیں ذکر نہ تھا۔ وہی روایت اب بھی باقی ہے۔ زمینداری کے خاتمے کا فی الحال سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اسی طبقے کی حکومت ہے۔ آج جمعے کی رات ہے
اور میں ایک انٹلیکچوئل محفل سے لوٹ کر آ رہا ہوں۔ وہاں گھاس پر، قلینوں پر، صوفوں پر بیٹھے گروپ بنا مغربی ادب اور عالمگیر سیاست کی شگوفیاں کرتے ہوئے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ کاش تم ان سب کی باتیں سنتی۔ اس محفل میں دیسی لڑکیاں صرف 2-3 ہی ہوتی ہیں۔ میں نے یہاں کی مسلمان لڑکیوں میں ان کی اعلیٰ تعلیم کے باوجود بنیادی سنجیدہ مسائل کے متعلق سوچنے کی طرف سے حیرت انگیز بے اعتنائی دیکھی۔ اس محفل کے غیر ملکی اراکین بھی بہت دلچسپ ہیں۔ الفریڈ ایک انگریز لڑکا ہے جو لندن اسٹیج پر رہ چکا ہے۔ جولین ایک اور انگریز لڑکا ہے، رومن کیتھولک انٹلیکچوئل۔ اس کا ساتھی راولنڈ ہے، یہ بھی آکسفورڈ سے آیا ہے۔ اس محفل میں دنیا جہاں کے مسائل پر زور و شور سے بحثیں ہوتی ہیں۔ دراصل یہ ایک قسم کا ہائیڈ پارک کارنر ہے جہاں لوگ باگ آ کر اپنے اپنے دلوں کی بھڑاس نکال لیتے ہیں۔ آج شام وہاں ایک طرف کیتھولک عقیدے پر بحث ہو رہی تھی اور دوسری طرف مغرب کے رجت پسند ادیبوں پر تبرہ بیچا جا رہا تھا۔ ایک فرانسیسی پر الجیریا کے سلسلے میں لعنت ملامت ہو رہی تھی۔ امریکن امداد کے بارے میں میری ریچرڈز کے لوگ جان کھا رہے تھے۔ میں دوسری طرف مڑا۔ قلین کے ایک سرے پر اجلا کا گروپ فرانسیسی انٹلیکچوئل سے الجھ رہا تھا، کانگریس آف کلچرل فریڈم کا تذکرہ کر رہا تھا۔ فرانس کی موجودہ درگو حالت سے مغربی دانشوروں کی حالت غیر ہے۔ فرانس جو یورپ کی کلچر اور ذہن کا سمبل تھا، اس کے موجودہ رویے نے مغربی انٹلیکچوئلز کو ہڑبڑا دیا ہے۔ مغرب کا اب واقعی زوال ہو گیا ہے۔ اب اس کے پاس اپنے جواز میں کوئی دلیل نہیں۔ تنویر گرج رہا تھا۔ اب اگر کل کو سارتر دوبارہ نائب ہو جائے تو میں محتجب نہ ہوں گا۔ مغربی تہذیب کے علمبرداروں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ برطانوی دانشوروں کی کیا مضحکہ خیز حالت ہے، امریکہ سے روپے کھاتے ہیں۔ یوجین دوسری طرف گوہر افشانی کرنے میں مصروف تھا۔ میں ٹہلتا ہوا جا کر امریکنوں کے پاس بیٹھ گیا۔ میری ذرا امریکن ایڈ دینا۔ راولنڈ نے سگریٹ لینے کے لیے میری ریچرڈز کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ بڑی خوش اخلاق لڑکی ہے۔ دوسرے گروپ میں چند بین الاقوامی شہرت کے مورخ بیٹھے تھے جو چند روز کے لیے کراچی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اگر امریکہ خانہ جنگی کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو ہم لوگوں کو آج تک جانے کیا حشر ہوا ہوتا، امریکن مورخ نے کہا۔ تم اپنی تھیوری مت دہرانا کہ تقسیم کی وجہ اقتصادی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر ہاتھ ملایا۔ اس کے علاوہ کیا تھا؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مشرق کے ڈاؤن فال کی اصل وجہ کیا ہے، فرنی نے کہا۔ میں نے ٹوبنی سے یہ بھی پوچھا کہ وہ حیران ہے ہندوستان کا 18ویں صدی میں کیوں زوال ہوا۔ ہندوستان کی نہری آبپاشی کا انتظام ناقص تھا، جیکب موریسن نے کہا۔ یہ مسئلہ خالص زرعی ہے۔ اب راولنڈ اور یوجین اور میری ریچرڈز ایک اور بحث کر رہے تھے۔ مشرق کے ڈاؤن فال کی وجہ اسلام ہے۔ ریفارمیشن کے بعد عیسائی یورپ نے انتقاد کی اسپرٹ پیدا کی، وہ اسلام میں آج تک موجود نہیں۔ تم اعلانیہ اپنے مذہب پر اعتراض کر سکتی ہو، تمہارا جینا دوبر کر دیا جائے گا۔ واہ، اسلام میں بھی بدعتی اور باغی پیدا ہوتے جا رہے ہیں، فرنی نے کہا۔ ہاں، مگر اپنے رسول یا خدا کے تصور یا قرآن، کسی چیز پر بھی تنقید کر سکتی ہو۔ عیسائیوں کے ہاں ان گنت چرچ ہیں اور ملحدوں کی فوج موجود ہے۔ عیسائی بڑے اطمینان سے تثلیث اور ورجن میری کے تصور کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ مسلمان سائنٹیفک طریقے سے سوچنے کا اہل نہیں۔ جبھی ٹوبنی نے کہا ہے کہ انڈکس سوسائٹی اسلامک سوسائٹی کے مقابلے میں زیادہ روادار ہے، بدھ ازم، اور 1:30 بجے کے قریب ہم لوگ وہاں سے اٹھے، ایئرپورٹ جا کر قہوہ پیا۔ جب میں واپس گھر پہنچا اس وقت میں تھک کر چور چور ہو چکا تھا۔ سامنے ٹام کی کوٹھی ہے، اس میں روشنیاں بجھ گئی ہیں۔ ٹام بھی کسی پارٹی سے لوٹ کر سونے جا چکا ہے۔ یہ لڑکا میرے ہمراہ جہاز پر بمبئی آیا تھا، پیشے کے لحاظ سے اخبار نویس ہے، کچھ عرصے ہندوستان میں بھی گھومتا پھرا، اب محکمہ فشریز یعنی مچھلیوں کا ایڈوائزر ہو کر یہاں آ گیا ہے۔ فشریز کے علاوہ براڈ کاسٹنگ کو بھی ایڈوائز کرتا ہے۔
ایڈوائزرز کی ہر طرف ریل بیل ہے، ہر محکمے میں ان گنت ایڈوائزرز منسلک ہیں جو جانے کیا جادو سکھاتے ہیں، مگر اب تک کوئی ترقی کہیں نظر نہیں آئی۔ 400 اسکینڈلز کا بازار گرم ہے، رشوت کے اسکینڈل، دھاندلی اور سیاسی غنڈہ گردی کے اسکینڈل۔ آج سب سے بڑا واقعہ طلعت میری چہیتی بہن یہ ہے کہ میں لکھنؤ کا انقلابی کانگریس کا سرگرم کارکن، متحدہ ہندوستان کی عظمت کا جوشیلا نگیب آج صبح میں 1200 روپے ماہوار کے ایک عہدے پر لے لیا گیا۔ ایک پوری لیبارٹری مجھے سیٹ اپ کرنا ہے، اس کے لیے ساز و سامان خریدنے میں شاید جلد امریکہ بھیج دیا جاؤں۔ فی الحال اسی کام کے سلسلے میں اگلے ہفتے مشرقی پاکستان جا رہا ہوں۔ اگلا خط تم کو ڈھاکے سے لکھوں گا۔ اب صبح ہو رہی ہے، ساری رات میں نے تم کو خط لکھنے میں گزار دی۔ حد ہے، میں نے جانے کتنے صفحے سیاہ کر دیے ہوں گے۔ ابھی میں نے دریچوں کے پردے ہٹائے اور باہر جھانکا۔ کراچی جاگ اٹھا ہے، کراچی اپنے کام پر جا رہا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں انسانوں، سائیکلوں چھکڑا ایسی بسوں، سائیکلوں رکشاؤں پر سوار کارخانوں اور دفتروں کی طرف رواں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں بٹیا جن کو عرف عام میں جتنا کہا جاتا ہے۔ طلعت، ان لوگوں نے تو کوئی قصور نہیں کیا، کوئی جرم۔ ان کو تعلیم نہیں دی گئی، ان کو بھوکا رکھا گیا، ان کو جس لاٹھی سے ہانک دو ہنک جائیں گے، یہ سب امن سے زندہ رہنے، پیٹ بھر روٹی کھانے، آرام سے سونے کے مستحق ہیں۔ طلعت، جس وقت صبح سویرے ہزاروں انسانوں کا ریلا PIDC کے نئے ڈاک یارڈز کی طرف بڑھتا ہے، اس وقت قسم خدا کی وہ نظارہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ مجھے پاکستان کے مستقبل سے امیدیں سی بن جاتی ہیں۔ یہ بڑے معصوم بے ضرر انسان ہیں، یہ لوگ جو اس جید بےہودہ بدشکل بوم ٹاؤن کی 15 لاکھ آبادی ہے۔ یہ مکرانی اونٹ گاڑی والے، رنگ برنگے لہنگے پہنے راجستھانی اور کٹھیا واڑی مزدورنے، سعود آباد کالونی میں رہنے والے بنارس کے جولاہے، جن کے پرکھ کبیر کے ساتھ پنچ گنگا گھاٹ پر دو تارا بجاتے پھرتے ہوں گے۔ لاکھوں کھیت اور لیاری کی لرزہ خیز مہاجر بستیوں کے باسی، مغربی UP کے کاریگر، دلی کے بساتی، بمبئی کے ٹیکسی ڈرائیور اور چاہ خانہ والے، فٹ پاتھ پر دکانیں رکھنے والے چھوٹے چھوٹے کاروباری، انجام کالونی اور آگرہ تاج کالونی کے باشندے جو ہاکس بے کے راستے پر ہندوؤں کے سابقہ شمشان گھاٹ کی دلدل میں جھونپڑے ڈالے بڑے ہیں اور اپنی اپنی جھگیوں پر چاؤ سے چاند تارے کا جھنڈ لہراتے ہیں۔ ہر سال بارش آتی ہے تو ان کی جھونپڑیاں بہہ جاتی ہیں۔ افواہ کی بیگمات آ کر امریکن دودھ کے ڈبے اور کمبل ان کو تقسیم کرتی ہیں۔ ان کی جھونپڑیاں اگلی برسات تک کے لیے پھر آباد ہو جاتی ہیں۔ رات میری چرچ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ بحیثیت سوشیولوجسٹ میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ اس قدر ناقابل یقین تکالیف کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے باوجود کراچی کی یہ مخلوق اس قدر امن پسند کس طرح ہے؟ یہ انقلاب کیوں نہیں برپا کرتی؟ تشدد پہ کیوں نہیں اتر آتی؟ کمال ہے کہ اس کا جواب میری رچرڈز کو بھی معلوم نہیں۔ مجھے بڑی نا امید ہوئی۔ نہیں طلعت، یہ بڑے پیارے لوگ ہیں، ان سے اس لیے منتفر نہ ہو کہ انہوں نے ہلا کر کے تمہاری دنیا تقسیم کروا دی۔ یہ بڑے معصوم انسان ہیں، ان کو ان مباحثوں، تاریخ کی ان موشگافیوں اور تجزیوں سے کوئی غرض نہیں جو کل رات میں نے اس محفل میں سنی۔ جو کچھ راولنڈ کہہ رہا تھا، جو کچھ تنویر کہہ رہا تھا، میری رچرڈ کہہ رہی تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ سندھ انڈسٹریل اسٹیٹ میں کارخانے کھل گئے ہیں اور ان کی مشینیں یہ انسان چلا رہے ہیں۔ جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں اس کا نام پاکستان ہے۔ اب ماضی پر رونے اور ماضی کی غلطیوں پر پچھتانا مزید کا خیز ہے، کیونکہ مستقبل ابھی باقی ہے۔ یہ سوچنا حماقت ہے کہ دونوں ملک پھر متحد ہو جائیں۔ دنیا کا نقشہ ہر جنگ عظیم کے بعد بدلتا ہے، 45 کے بعد بھی بدل گیا۔ جب میں ماضی کے متعلق سوچتا ہوں میرا دل کٹتا ہے، مگر دل کہاں تک کٹے گا؟ زندگی آدھی گزر گئی، تھوڑی سی باقی ہے۔ اب بھی موقع ہے کہ ہم اس بچے کچے وقت کو سوارت کر لیں۔ اس ملک نے مجھے اپنی حفاظت میں لیا ہے، مجھے پناہ دی ہے۔ اس کا بنانا یا بگاڑنا اب میرے ہاتھ میں ہے۔
میں نے جو عمر بھر تخریب کے بجائے تعمیر کے خواب دیکھے ہیں، کیا تمہارا خیال ہے یہاں کے ذہن پرستوں کے خلا میں داخل ہو کر میں اپنے آپ کو کھو دوں گا؟ نہیں طلعت، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں تعمیر کروں گا۔ پی ایس۔ تعمیر پر یاد آیا کہ بھیا صاحب کی کوٹھی جس میں مقیم ہوں بے حد شاندار ہے۔ ایک اطالوی آرکیٹیکٹ نے بنائی ہے، خالص جدید ترین کیلیفورنین وسا کی۔ بھیا صاحب کی دلہن خاصی بدذات ہے۔ میں سوچ سوچ کر محظوظ ہو رہا ہوں کہ تم ان کو کس قدر ناپسند کرو گی۔ وہ افواہ کی بڑی سرگرم کارکن ہے اور کراچی کی مخصوص مشہور میزبان خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دلہن بابی میری آباد کاری کے بے حد کوشاں ہیں۔ ابھی انہوں نے میرے لیے 1000 گز زمین خریدی اور اپنے ایک بااثر چچا کے زیر مکان کی تعمیر کی غرض سے 50,000 روپیہ قرض دلوا دیا۔ کل جب ان کی اطالوی آرکیٹیکٹ مکان کا نقشہ لے کر میرے پاس آیا تو میرا دل چاہا دہاڑے مار مار کر رو۔ دلہن بابی کی چھوٹی بہن نینی تال کانوینٹ میں پڑھ رہی ہے۔ عنقریب بھیا صاحب اور دلہن بابی برازیل جانے والے ہیں۔ کوٹھی غیر ملکیوں کو 1500 روپے ماہوار کرائے پر اٹھا دی جائے گی۔ بابا اور امی اس کوٹیج میں رہیں گے جو بھیا صاحب نے احاطے میں بنوائی ہے۔ بابا سارا دن اخبار پڑھنے میں گزارتے ہیں۔ امی کسی سے ملتی جلتی نہیں۔ حالانکہ کراچی میں لکھنؤ کے بہت سے خاندان براج رہے ہیں۔ بابا اور امی کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ غم سے پھٹتا ہے اور میں پھر جذباتی ہو رہا ہوں۔ لہٰذا خدا حافظ، تمہارا بھائی کمل۔ مزید پی ایس۔ پچھلے ہفتے گورنمنٹ ہاؤس کے ایک ڈنر میں روشن آرا سے ملاقات ہوئی تھی۔ خاصی موٹی ہو گئی ہے۔ اس کے شوہر کو میں نے نہیں دیکھا، وہ کسی مشن پر امریکہ گیا ہوا ہے۔ روشن نے تم لوگوں میں سے کسی کی بھی خیریت نہیں پوچھی۔ مجھ سے 2-4 رسمی باتیں کرنے کے بعد دوسرے گروہ میں شامل ہو گئی۔ ازمنہ وسطی کا ہندوستان گھاس پھوس کی جس دیواروں سے اگ رہا ہے، پرانی دلی کی عمارتیں، اجمیر، خاندیش، بنگال اور مالوا کی مسجدیں، گوڑ کا داخل دروازہ، تانتی پاڑا، فیروز مینار، گن منت مسجد، احمد آباد اور گجرات، چندیری اور جودھ پور کی مساجد، رانی سپاری کی مساجد، چمپانیز، دھروار، مانس کا ہنڈولہ محل، باز بہادر کا محل، کالپی کا 84 گنبد، جونم پور کی اتلا دیوی کی مسجد، دولت آباد کے قلعے، بہمنی بادشاہوں کی عمارتیں، سری نگر کے پگوڑ، ایسی چوبی مساجد، چندیری کا بادل محل، بیدار اور گلبرگ، دکن۔ اتر پردیش میں للت پور تھا اور کالپی اور شکوا آباد اور بدایوں اور جونم پور مغلوں سے پہلے کا ہندوستان۔ اڈیشہ، مدراس، کرناٹک، آندھرا پردیش، حیدرآباد کا دل فریب اور شکوا، شاندار شہر، اجنتا، ایلویرا، نیلگری کے پہاڑ، بنگور، کیرالا، ٹراوینکور۔ سرل گھوم پھر کر دوبارہ ازمنہ وسطی کی عمارتوں میں پہنچ جاتا۔ ان گنت نام، ان گنت زمانے، وقت کے پیٹرن، وہ جو یورپ کے قدیم کیتھیڈرلوں کی محرابوں کے نیچے گھومتا تھا، اب خانہ بدوشوں کی طرح سارے ملک میں چکر لگاتا پھرتا۔ ان عمارتوں کے پتھروں پر وہ ہاتھ رکھتا، کنول کے پھول، ہاتھی، گندھرو، ہود، سیڑھیاں، مینار، طاق۔ کسی تاریک اجاڑ محراب کے نیچے سے کوئی دیہانتی لڑکی بکریاں چراتی نکل جاتی، کوئی لڑکا پیپل کی شاخ پر سے باولی میں کود جاتا، کوئی فقیر رستہ ٹٹولتا محل کے ایک شکستہ کونے میں بیٹھ کر چلم سلگانے میں مصروف ہو جاتا۔ بادل کی مغربی گھاٹ سے جھوم کر اٹھتے اور وسیع صحنوں پر جھکا ہوا نیلا آسمان سنسناتا رہتا۔ بادل کی مغربی گھاٹ سے جھوم کر اٹھتے اور دھروار اور چندوڑ پر چھا جاتے۔ خلیج بنگال سے گھٹائیں بڑھتی اور راج شاہی اور گوڑ پر پھیل جاتی۔ ازمنہ وسطی کا اداس، خاموش، اجاڑ ہندوستان بارش میں نہاتا۔ گھاس کے پودے ہوا میں لہراتے۔ یہ پتھر ماضی اور حال دونوں میں شامل تھے اور اس کے ذہن میں اس طرح برستے تھے کہ اسے لگتا تھا کہ اب اس کا دماغ قطعاً معاف ہو جائے گا۔ وہ بھاگ کر حال میں پناہ لیتا۔ سارے ہندوستان میں مارے پھرنے کے بعد
وہ کس کا متلاشی تھا؟ اس نے کئی مرتبہ جھنجھلا کر خود سے سوال کیا۔ وہ پھر کلکتہ پہنچا، پھر ہوائی جہاز میں بیٹھ کر مشرقی پاکستان کی سرزمین پر اترتا۔ دھاکا کلب کے بار میں متواتر بیئر پیتے رہنے کے بعد پھر سلہٹ جانے والی ٹرین میں بیٹھ کر منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جاتا۔ منزل مقصود بالآخر یہ تھی